صدیوں پرانا قصہ ہے کہ بدقسمتی سے کسی گاؤں کے نیم حکیم ایک شادی شدہ عورت جس کے حسن کے چرچے تھے کہ زلف گیر کے اسیر ہو گئے۔ اس کی چشم قاتل کے ٹھیکیدار تیکھے ورمے نے حضرت کے لوہے جیسے دل میں سوراخ کر دیا اور آپ اس پر لٹو ہو گئے۔ شادی بیاہ اور میلے ٹھیلوں میں ڈھول بجانا عورت کے خاندان کا پیشہ تھا۔ وہ کبھی دوا دارو کے لیے نیم حکیم صاحب کے پاس جاتی تو بڑی دلچسپی اور تفصیل سے اس کی نبض چیک کرتے اور ملفوف الفاظ میں اپنا حال دل بھی ضرور سناتے۔ اس کا بچہ بھی جب کبھی حضرت کے سامنے آتا تو وہ اسے چپکے سے کہتے، تمہاری ماں کا کیا حال ہے، اسے میرا سلام کہنا۔ خوش شکل خاتون نے بڑے عرصہ سلام برداشت کیے، مگر جب اس کی خیریت کے متعلق نیم حکیم ضرورت سے زیادہ فکر مند رہنے لگے تو اس نے اپنے خاندان کو ان کی تشویش سے آگاہ کر دیا۔ اس سنگین مسئلے پر ڈھول بجانے والے خاندان کے مردوں کا ایک اجلاس منعقد ہوا جس میں حضرت کی صحبت کاملہ کے لیے دعا کی گئی اور ان کے درد دل کے علاج کے لیے مختلف طریقوں پر غور و خوض کے بعد ایک جوہر زار شفا اسلوب فائنل ہوا۔ طے شدہ علاج کے مطابق خاندان نے اپنی زوجہ سے کہا وہ حضرت کو پیغام بھجوا دے کہ اس کا خاوند آج گھر نہیں، لہذا رات کا کھانا جھگی فقیرہ میں تناول فرمائیں۔ نیز اس مبارک موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے باہمی دلچسپی کے امور تبادلہ خیال بھی ہو جائے گا تو کوئی مضائقہ نہیں ہوگا۔ عورت نے طے شدہ شیڈول کے مطابق پیغام بھجوایا تو حکیم صاحب نے خوشی خوشی سے لال و لال ہو گئے۔ تیر نشانے پر بیٹھا ہوا تھا، چنانچہ 2 گھنٹے کی جان توڑی تیاری میں آپ نے خضاب کو زینت ریش مبارک بنایا، آنکھوں میں وافر مقدار میں سرما لگایا اور کان میں عطر میں ڈبوئی ہوئی روئی ٹھونس کر خرامہ کوے یار کی طرف روانہ ہو گئے۔ دل پذیر محبوب کی طرف نیم حکیم کا گرم جوشی سے استقبال کیا گیا اور انہیں خوش آمد کہا گیا اور انہیں کمرے میں تشریف رکھنے کے لیے کہا گیا۔ حکیم صاحب خوشی خوشی سے اس کی طرف چلے گئے۔ عین اس وقت دوسرے کمرے سے خاندان کے مردوں پر مشتمل ظالم سماج کا ڈنڈوں سے مسلح ایک ٹولہ برآمد ہوا اور حکیم صاحب پر ٹوٹ پڑے۔ انہوں نے عورت کو چھت پر جھانک کر ڈھول بجانے کو کہا۔ مراسیوں کے گھر میں ڈھول بجانے کی ریہرسل معمول کی بات تھی، چنانچہ اہل دیا کو حالات کی سنگینی کا ادراک نہ ہو سکا۔ ادھر ظالم سماج کے ٹولے نے حضرت کی ڈنڈوں سے خوب پٹائی کی۔ انہوں نے بے ساختہ ڈھول کی تھاپ پر رقص کرنا بھی شروع کر دیا۔ آپ بہت تیکھے چلائے مگر ان کی آواز لوگوں تک کہاں پہنچے گی۔ ڈھول کی دل فریب دھنوں میں دب کر رہ گئی۔ المختصر جب سیوا کرنے والے ٹولے نے حضرت کو گھر سے باعزت روانہ کیا تو ان کا انگ انگ ڈھول بجا رہا تھا اور نیم حکیم صاحب بھی نیم جاں بحق ہو چکے تھے۔ حسب توقع مراسیوں کی ڈنڈا ٹولی تیز بہدف نسخہ ثابت ہوا اور حضرت کو عشق جیسے مرض سے نجات مل گئی۔ تاہم اس علاج کا سائیڈ ایفیکٹ یہ سامنے آیا کہ وہ مستقل طور پر ایک نفسیاتی عارضے میں مبتلا تھے۔ نیم حکیم جب بھی کہیں ڈھول کی آواز سنتے تو ان کو وہ اپنا ترا نکل جاتا اور آپ خوف سے جھرجھری لے جاتے۔ فرماتے او آج بھی کوئی مسکین پٹ رہا ہے، سبق پرہیز علاج سے بہتر ہے۔